بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام معاشرہ ود ملک نسیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے اس چینل کو دیکھتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسروں تک پھیلاتے ہیں۔ میری اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ریلیز کی ہیں انہیں میں نے پاکستان کے تمام ان لوگوں کے متعلق جو یہاں سے دیار غیر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر بہت ہی مہذب اور ڈسپلنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے تمام ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کے کچھ فوائد اور کچھ نقصانات میں نے آپ سے درخواست کی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا ان چیزوں سے کوئی ایسا پہلو تو نہیں نکال رہا جو منفی ہو۔ میں آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزوں کے متعلق آگاہ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سن رہے ہوں گے اور شاید مطمئن بھی ہوں گے۔ میرے اس چینل کا جو مقصد ہے وہ یاد دہانی ہے، دوسروں کو، اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر کمیٹڈ کرنا کہ ہم ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکیں، کیونکہ میرے پروگرام کا عنوان اصلاح معاشرہ ود ملک نسیم، یعنی کہ میں ملک نسیم آپ سے مخاطب ہوں۔ تو دوستو، آپ اس دن سے آج تک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں ان چیزوں کے متعلق صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا رہا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے پاکستان کے تمام مفادات کو مد نظر رکھیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اسلام کے تمام پہلوؤں کے اوپر ہمیشہ قدم بہ قدم سوچ کر چلنا چاہیے، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ ہم ان دونوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں، دونوں سے بچ کر نکل رہے ہیں، سائڈوں سے نکل رہے ہیں، دوسرے وے اختیار کرتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ، اچھا راستہ، اس سے گریز کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ تسلی کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان کو جو مرتبات حاصل ہوتے ہیں وہ دوسرے کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اپنے اندر اسلامیت، اسلام کے وہ پہلو جو ہمارے اندر، ہمارے خون میں جراثیم کی صورت میں، چونکہ ہم ایک مسلمان کا خون ہے، ہماری ماں مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا دادی، ہمارا خاندان مسلمان ہے، اس لیے ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمارے اندر خون بھی مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے خون کی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اسلامی تشخص کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسلام پر پابند رہنا چاہیے۔ پاکستان ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں سے ہی ہر چیز حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں تو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہی ہے جو ہمیں باہر جانے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جو ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے، ہم اس کی قدر کریں، لیکن ہم سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں یک زبان ہو کر دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں تو ہماری
کہیں بھی شکست ہو۔ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے، ایک دوسرے کے عیب نکالنے سے کبھی بھی پائیدار حل نہیں نکلتا۔ جب ہم ایک دوسرے کو ذوب کوب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں ان کی کوتاہیوں پر، تو وہ چیز جو ہے وہ انتقامی طور پر ہمارے اوپر استعمال ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس کے ان سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے جو ہم ان سے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے ہم سب مل کر اس معاشرے کو بہتر بنائیں، اور بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ہمارے اسلامی قوانین اور ہمارے ملک اور قوم کی عزت و وقار کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ لگانا ہے۔ پتہ لگانے کی ضرورت میں اس لیے محسوس نہیں کر رہا کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام پر چلیں گے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی، پاکستان کے وقار کے لیے ہم اٹھیں گے تو ہمیں اپنے کچھ نہ کچھ اپنی عادات کی، اپنے کاروباری انداز کی، ہمارے گفتگو کی قربانی دینا پڑے گی۔ لہٰذا آپ چھوٹی چھوٹی ہم اگر قربانیاں مل کر، آپ اور ہم سب چھوٹی چھوٹی اپنی قربانیاں دیں، جو کہ صرف اور صرف اپنی زبان کو کنٹرول، اپنے دل کو اللہ کے اوپر شاکر رکھنا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ عز و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز اگر نقصان دیتی ہے تو مت سمجھیں کہ وہ ہمارا نقصان ہے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے یہ کسی بڑی مصیبت سے چھٹکارے کا ایک چھوٹا سا حل ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ لہذا ہم ایمان ہمارے جو ہیں ان کو ہم کمزور کر بیٹھے ہیں۔ دنیا کی رغبت نے ہمیں، دنیا کی کوششوں نے، دنیا کے مال و دولت کی کوشش نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، اور ہم مفاد پرستی کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ مفاد پرستی کا زمرہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اوپر کوئی نہ کوئی اصول جو ہے وہ اپنائیں کہ ہم کس اصول سے زندگی گزاریں جس سے ہماری زندگی بہتر ہو، اور وہ ہی دو ہی راستے ہیں، ایک اسلام کا راستہ ہے، دوسرا پاکستان کے وقار کا راستہ ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ سوچنا چاہیے، لیکن ہم نہیں سوچ رہے۔ میں آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ یہی پاکستانی معاشرے سے نکل کر جانے والے دیار غیر میں وہ پردیسی جو وہاں جا کر قانون کو فالو کرتے ہیں، اور قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے ہی وہ سارے مفادات سمیٹ کر اپنے واپس آتے ہیں اور خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر تمام قوانین کو روند کر اپنے آپ کو ایک الگ انسان سمجھ کر کہ ہم سب سے بالا تر ہیں، ہم سب کچھ کھو رہے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہر معاملے میں غور کریں، خوض کریں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سب میں اطمینان اور تسلی اور پروقار زندگی میسر نہ آئے۔ یقین کیجئے اس افراتفری میں، اس رساکشی میں، ہم غصے میں، ہم اپنے انا کی خاطر اپنے بعض اوقات ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں، دوسرے کے رویے کے اوپر اس کے مقابلے میں اپنا رویہ اسی طرح کا اپناتے ہیں، اور جو ہمارے اندر رہی صحیح انسانیت ہوتی ہے اس کو بھی ہم غصے میں آ کر قربان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا صبر و تحمل سے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے صرف کریں۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے واپس جانا ہے، اور وہاں سے پھر واپس کبھی
آپ سوچ لیں جن گھروں کی خاطر ہم دوڑ رہے ہیں، جن کو اچھا بنانے کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ 100 سال کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس نے بنایا تھا اور کون یہاں رہتا تھا۔ اپنے بچوں کو گھونسلے نہیں، اڑنا سکھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا، یا میں یاد کرا دیتا ہوں، پرندے اپنے بچوں کو گھونسلے بنا کر نہیں دیتے، وہ ان کو اڑنا سکھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اڑنا سکھائیں، گھونسلے خود بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا وقت ضائع ضرور کرتا ہوں، ان باتوں کو سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا کسی کے پاس، لیکن میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ میں اپنے تمام غیر ممالک میں، دوسرے ممالک میں کام کرنے والے مزدوروں، کاروباری حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان آئیں تو پاکستان کے ڈسپلن کو اس طرح سے ہی اپنائیں جس طرح آپ وہاں پہ اپنا رہے ہیں، اور یہاں آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں آ کر بتائیں کہ دوسرے ملکوں میں رہ کر ہمیں کتنا سکون ہے۔ یقین کیجئے، چند روز پہلے میرے ایک دوست آئے، انہوں نے بتایا، بلکہ میں خود پریکٹیکلی اس چیز کو جانتا ہوں کہ یہاں پہ راستے چلتے ہوئے کانٹے چبھتے ہیں۔ وہاں پہ سال ہر سال ہم لوگ رہ کے آئے ہیں، رہ کر آتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم محسوس ہوتی ہی نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ میں جب اپنے بچوں کو باہر بلایا تو وہاں پہ ایک لفظ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو وہاں پہ کہا جاتا ہے مشکل نہیں۔ تو میرا بیٹا چھوٹا تھا، تو اس نے 2-3 دن کے بعد جب ہم دوستوں میں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ کوئی بھی کام کہنا ایک دوسرے کو، تو کہنا مشکل نہیں، ہو جائے گا، مشکل نہیں۔ تو اس نے مجھے سوال کیا کہ پاپا جی، یہاں پہ تو کوئی بھی کام ہو کہتے ہیں مشکل نہیں، اور پاکستان میں جب بھی کوئی کام کہتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ اور وہاں پہ گفتگو میں ہی انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ گفتگو سے ہی سننے والے بچوں کے، دوسروں کے حوصلے پست ہوتے ہیں کہ جب ہمارے کام کو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور واقعتاً یہاں پہ ہر قسم کی مشکلات ہیں۔ اور وہاں پہ کوئی بھی کام ہو، آپ یہ مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ملک میں رہنے والوں سے پوچھیں کہ وہاں پہ تکیہ کلام ہی یہی ہے، کوئی بھی کام ہو کہتے ہیں مشکل نہیں، ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی کام ہو تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی طرح شکر گزاری میں بھی یہی حال ہے ہمارا۔ وہاں پہ وہ لوگ کوئی بھی بات ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں، کبھی گلہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مالوں کے انبار لگے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بس گزارا چل رہا ہے۔ ہماری ناشکری کی اتنی انتہا ہے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے۔ ہمیں اپنے سے اوپر دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، جو کہ ہمیں ذلیل و خوار و رسوا کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس پر قناعت کرنی چاہیے، اپنے اللہ پر، اپنے ایمان پر بھروسہ ہونا چاہیے، پختگی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو مالک بہتر سمجھ رہا ہے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے دماغ کو، اپنی کوششوں کو بیچ میں لاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہمارا دماغ بہت ہے، ہم دوسروں سے بہت تیز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق مقرر ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، آپ اگر اپنی نیت صحیح بھی رکھیں گے تب بھی آپ کو ملے گا، لیکن جب ہم اس کو، نیت کو خراب کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور وہ حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے قناعت، شکر گزاری اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم
अपने अल्लाह के ऊपर पूरा अतमाद करें और अपने अल्लाह के अहकामात को मानें। और पाकिस्तानी बनने के लिए हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ेगा इज़्ज़त व वक़ार के लिहाज से, और वो हमारा अपना एटीट्यूड होगा जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा या पाकिस्तान को पीछे धकेलेगा। इस वक्त हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, यहाँ से हमने क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। जहाँ भी जाएं पाकिस्तानी को बहुत बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी अच्छे अंदाज से देखा नहीं जाता, पसंद नहीं किया जाता। लिहाजा हमें अपने तर्ज अमल को बदलना होगा, फिर जाकर हम एक अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। लिहाजा अगर मैं कुछ ज़्यादा कह चुका या कुछ आप लोगों को नागवार गुजरे तो माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं अपना हक इस्तेमाल करूँगा कि मैं इस माशरे में अपनी आवाज़ को बुलंद करूँ। आपसे भी दरख्वास्त है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप इतना तो करें कम से कम कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। इस नेकी काम में हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।